بسم الله الرحمن الرحيم واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون۔ یہاں سے آگے جو ترجمہ ہو چکا ہے آیت نمبر 40 تک، الا عباد اللہ المخلصین۔ ان آیات میں مشترکہ طور پر منکرین توحید یعنی مشرکوں کے اخروی انجام کا بیان ہے، اور اس کے ضمن میں آخرت کا بیان بھی ہے۔ پچھلی آیات سے اس طرح ربط بھی ہو جاتا ہے کہ گزشتہ آیات میں آخرت کا بیان تھا جو رکوع کی آخری آیات تھی، فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، بعث بعد الموت کا بیان تھا۔ تو اس لحاظ سے آنے والی آیات میں آخرت کا بیان بھی ہے اور مشرکین کے انجام کا بیان بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صرف مشرکین کے انجام کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ اور شرک کے داعیوں کا بھی انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے جنہوں نے شرک کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے کہنے پر انہوں نے شرک اختیار کیا۔ شرک کے جو داعی ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے سرداران مکہ تھے یا اس کے بعد کے زمانے کے کوئی بھی اہل علم جو علم کے دعوے دار ہو کر بھی لوگوں کو شرک کی طرف کیا دیتے ہیں؟ دعوت۔ اور اسی طرح معبودان باطلہ میں سے جو مورتیاں تھیں، پتھر کی، لکڑی کی، جس کسی چیز کی بھی بنی ہوئی، یا زندہ معبودان باطلہ جیسے جنات کی وہ پوجا کرتے تھے، شیاطین کی وہ بھی ساتھ ہی۔ تو 3 قسم کے گروہوں کا اخروی انجام بیان کیا۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا احشروا، حکم دیا جائے گا کہ جمع کرو۔ کیا کرو؟ الذین ظلموا، ان کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی مشرکین کو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان چیزوں کو جن کی یہ عبادت کرتے رہے۔ یعنی 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ الذین ظلموا میں شرک، کسی بھی قسم کا شرک کرنے والے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ ازواجہم سے مراد جوڑے، اور جوڑوں سے مراد وہی ہے جو ان کے ہم مسلک اور ہم مشرب تھے، ہم مسلک اور ہم مشرب، جو ان کی تائید کرتے تھے یا ان کو شرک کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور شرک کے اوپر دلائل گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتے تھے کہ ہمارا بابا بھی حاجت روا ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے، بت بھی کیا ہے؟ حاجت روا ہے، جو دلیلیں دیتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جوہلا مسلمانوں میں جو شرک کے مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے گرو علماء بھی ہوں گے جو شرک کی طرف دعوت دیتے تھے، شرک پر دلیلیں دیتے تھے کہ بھی فلانا بھی مختار کل ہے، فلانا بھی نفع نقصان کا، فلاں جو ہے وہ رزق روزی دیتا ہے، رزق روزی میں برکت دیتا ہے، فلانا بھی جو ہے بچے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا کہہ لیں جو گرو ہوں گے، جو ان کے بڑے گرو ہوں گے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ما کانوا یعبدون میں وہ تمام معبودان باطلہ ہیں جن کی وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ البتہ معبودان باطلہ میں کچھ ایسی شخصیات بھی داخل ہیں جو حق پر ہے، جو کیا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں عیسائی لوگ، اور اسی طرح بزرگان دین ہمارے والے جنہیں ہم داتا بنایا ہوا ہے،
اسی طرح بہت دین ذکریہ ملتانی ہے، یا ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء ہیں جن کا شرک کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تو بعد والوں نے ان کے قبروں کے اوپر مزار بنائے اور شرک شروع ہو گیا، بلکہ وہ تو شرک کے داعی نہیں تھے، نہ ہی وہ شرک کرنے والے تھے، نہ انہوں نے کسی کو کہا کہ ہماری قبروں پر مزار بنایا جائے اور دعوت دی جائے لوگوں کو شرک کی. تو وہ تو ہے اہل حق، ان کے بارے میں تو وہی اصول چلے گا کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ جنت میں جائیں گے، ان کو یہاں نہیں بلایا جائے گا. بلایا ان معبودان باطلہ کو جائے گا جو خود بھی باطل پر تھے، یا وہ جو بے جان چیزوں کی مورتیاں بنائی رکھی انہوں نے. تو بے جان چیزوں کی مورتیاں اور معبودان باطلہ میں سے وہ جاندار جو خود بھی باطل پر تھے، جیسے کہ جنات اور شیاطین ہیں، وہ خود مکلف ہیں، وہ احکام کے خود کیا ہیں، مکلف ہیں. تو انہوں نے جن انسانوں کو اپنے پیچھے لگایا اور اپنی پیروی میں لگایا ورغلایا تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لہذا انہیں بھی جمع کیا جائے گا اور بلایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، فرشتوں کو کہا جائے گا انہیں ذرا جہنم کا راستہ دکھا دیں، جہنم کی شارع دکھا دیں، اور انہیں کہیں کہ چلو تمہارا راستہ یہ ہے. وقفوہم انہم مسئولون، پھر کہا جائے گا ذرا ٹھہرو، ذرا ان کو روکو، ان سے تھوڑا سوال جواب کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں ان سے. کیا؟ مالکم لا تناصرون، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے یا فرشتے کہ مالکم لا تناصرون، ابھی تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی. وہی قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعیدیں سناتے نا جہنم کی، وہ کہتے ہیں ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، ادھر بھی ہم ایک دوسرے کو کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے. مشرکین کہتے تھے ہم ایک دوسرے کی کیا کریں گے. وہ جو غربا تھے جو بڑے سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو دلاسا دینے کے لیے مشرکین کے سردار کہتے تھے ہماری تو تعداد جو ہے تم سے زیادہ ہے، لہذا کل قیامت کو ہمیں جہنم کی طرف ڈالا بھی گیا تو ہم ایک دوسرے کی کیا کر لیں گے، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو ہمارے معبودان تو ہیں، ہمارے معبود تو یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے. اول تو جہنم ہے ہی نہیں، اگر ہوئی تو یہ ہماری کیا کریں گے، مدد. تو اب جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، حکم ہوگا کہ ذرا ٹھہرو، مالکم لا تناصرون، اب ذرا ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاؤ، بچاؤ ایک دوسرے کو جہنم میں جانے سے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بل هم اليوم مستسلمون، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں، وہاں سر بھی اوپر نہیں اٹھائیں گے. جو یہاں بڑے بڑے دعوے کرتے کہ ہماری تعداد کیا ہے، بہت زیادہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اس وقت مسلکی اعتبار سے دیکھیں تو اگرچہ ہم ان پر شرک یا کفر اصلی کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، مولوی لوگ ان کے بعد میں تعویلیں بھی کر لیتے ہیں، تو جو شرک کر رہے ہیں، جو مزارات کے اوپر ہو رہا ہے، بزرگوں کے درگاہوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو سجدے کیے جا رہے ہیں، جو ان کی عبادت کی جا رہی ہے، یا کسی بھی شکل میں شرک کیا جا رہا ہے، ان کو مختار کل مان کر نفع نقصان ان سے مانگا جا رہا ہے، ان سے بگڑی بنانے کی دعائیں کی جا رہی ہیں، جہاں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے، وہ بھی اس وقت اپنے جماعت کی کثرت کے مدعی ہیں کہ ہم بھی زیادہ تعداد میں، ہم بھی کیا ہیں، زیادہ تعداد میں. حقیقت اگرچہ یہ ہے کہ اکثر جاہل لوگ ہیں جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں رسومات میں، بدعات میں اور غلط اعمال میں. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے سوال ہوگا کہ مالکم لا تناصرون، اب ذرا ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاؤ، تو وہ سر جھکا لیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی مدد نہیں ہو سکے گی، نہ ہی ایک دوسرے کو وہ بچا سکیں گے. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، مگر آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اب وہ جو بڑوں کے کہنے پر شرک کے در راستے پر لگے تھے، سرداران کے کہنے پر جو ان کی پیروی میں شرک کے راستے پر لگے تھے، وہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے انکم کنتم تاتوننا علی الیمین، تم تو دائیں طرف سے ہمارے پاس ہر روز آتے اور دائنی طرف آ کر بیٹھ جاتے اور ہمیں لیکچر دیتے تھے اور لمبی لمبی دلیلیں سناتے تھے، واض و نصیحت کرتے تھے کہ یہ بت جو ہے جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں یہی اصل مذہب ہے، یہی حق مذہب ہے، اور اسلام اور مومنین ایمان
یہ سب کیا ہے؟ نعوذ باللہ باطل ہے۔ تو وہ انہیں کہیں گے تاتوننا علی الیمین، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں کیا کیا؟ آج دیکھو ہم تمہاری وجہ سے مار کھانے جا رہے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہیں گے، بڑے گرو جو ہوں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے تم کون سا کوئی ایمان لانے جا رہے تھے؟ اگر ہم تمہیں نہ بھی روکتے تو تم کون سا کوئی ایمان لانے والے تھے؟ تم بھی تو ایمان لانے والے نہیں تھے، لہذا ہم نے تمہیں اگر غلط راستے پر لگایا ہے تو تم کون سا کوئی حق پر جا رہے تھے؟ تم نے کون سا کوئی ایمان قبول کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں وہاں سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ وہ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، اور وہ جو بڑے ہوں گے وہ کہیں گے ما کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے کون سی کوئی زبردستی کی تھی؟ ہم نے کون سی کوئی ہم نے کون سا کوئی تمہارے اوپر بندوق تانی تھی کہ ادھر آ جاؤ، درگاہ کے اوپر آ کے سجدہ کرو، نظر و نیاز چڑھاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ؟ تم اپنی مرضی سے آئے تھے، تم اپنی مرضی سے آئے تھے، ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا تمہارے اوپر۔ لہذا یہ مولوی بھی کلٹی مار جائیں گے اور سیدھا کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ ادھر نظر و نیاز چڑھاؤ؟ ہمارا کوئی تمہارے اوپر زور چلتا تھا؟ ہماری تو کوئی تمہارے اوپر زور زبردستی، تم اپنی مرضی سے اپنی بگڑیاں بنانے آتے تھے، فلاں دربار فلاں مزار کے اوپر۔ بل کنتم قوما طاغین، وہ کہیں گے تم خود ہی کیا تھے؟ گمراہ تھے، تم خود ہی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں نہیں بلایا۔ فحق علینا قول ربنا، اب وہ بڑے، وہ جو ان کے اہل علم دلائل گھڑتے تھے شرک کے اوپر، وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر تو ہمارے رب کی بات کیا ہو گئی؟ سچی ہو گئی، کہ اب تو ہم ضرور عذاب چکھیں گے، اب تو عذاب، ذائقہ عذاب کا کیا ہے؟ چکھیں گے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، یہ ایک وہ دلیل دیں گے اپنے ماتحتوں کو، گرو جو ان کے جاننے والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم خود، تو تمہیں بھی ہم نے گمراہی دینی تھی، تمہیں بھی ہم نے کیا دینی تھی؟ گمراہی دینی تھی۔ بھئی جو برتن میں ڈالا جائے گا وہی نکلے گا نا، اگر شہد ڈالیں گے تو شہد نکلے گا، شراب ڈالیں گے تو شراب نکلے گی۔ تو وہ کہیں گے جب ہم ہی گمراہ تھے تو تم ہمارے جیسے گمراہوں کی پیروی کر کے تم نے کیا سمجھا تھا کہ جنت میں جائیں گے؟ ہم گمراہ تھے، لہذا تمہیں گمراہی کا راستہ ہی دکھانا تھا۔ بھئی جاہل کی پیروی کرنے والا جہالت میں جائے گا، جو وہ حق پالے گا جہالت میں ہی جائے گا، اور عالم کی پیروی کرنے والا کیا ہے؟ علم پائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا۔ وہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جاہل کے ساتھ دوستی کی اور عالم کے ساتھ دوستی کی، کہ جاہل کے ساتھ دوستی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی دوستی، کہ لوہار کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کی بھٹی جو جلتی رہتی ہے ہر وقت، دھونکنی اس کی دھواں نکالتی رہتی ہے، اگر ادھر بیٹھو گے یا تو کوئی چنگاری تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، یا کم از کم دھواں تو آتا ہی رہے گا نا، شوشا تو لگی رہے گی۔ تو جاہل کی دوستی بھی ایسے ہی ہے کہ جاہل کے پاس بیٹھ کر تمہیں علم تو ملنا نہیں ہے، سچائی تو تمہیں ملنی نہیں ہے، البتہ جہالت کا دھواں تمہیں پہنچتا رہے گا۔ لیکن عالم کے ساتھ اگر دوستی ہوگی، نیک کے ساتھ، صالح آدمی کے ساتھ اگر دوستی ہوگی تو تمہیں وہاں کچھ بھی نہ ملے تو نیک آدمی کی دوستی کی برکت تو تمہیں حاصل ہوتی رہے گی۔ اول تو اس کی نیکی سے تمہیں بھی فائدہ پہنچتا رہے گا، کوئی نہ کوئی نصیحت تمہیں کرتا رہے گا، اس کے علم سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، اگر نہ بھی ہوا وہ خاموش بھی رہے تب بھی دھوئیں سے تو بچے رہیں گے، جہالت اور گمراہی کے دھوئیں سے تو کیا ہے؟ بچے رہیں گے۔ تو اس لیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ نیک، اور بد کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ بد بنا دے گی۔ تو یہاں بھی وہ وہی دلیل دیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے اور تم نے ہماری پیروی کی، تو تم نے کیا سوچا تھا کہ ہم نجات پا جائیں گے؟ بھئی گمراہوں کی پیروی کرو گے تو گمراہی ہوو گے، لہذا ہم جیسے گمراہ تھے ہم نے تمہیں وہی دیا، جو ہمارے پاس تھا ہم نے وہی تقسیم کیا، تم ہمارے پیچھے لگے تو غلطی تمہاری ہے۔ غلطی کیا ہے؟ تمہاری ہے۔ اگرچہ وہ کلٹی مار جائیں گے لیکن یاد رہے کہ ان کا دگنا گناہ ہے جو گمراہ کرنے والے۔ علماء اگر غلط راستے پر چلتے ہیں اور عوام کو غلط راستے کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کا دگنا گناہ ہے۔ ان کا کیا ہے؟ دگنا گناہ ہے۔ ایک اپنا گناہ غلط راستے پر، غلط راہ پر چلنے کا، غلط عمل کرنے کا، اور عوام کی بدعمالی کا گناہ بھی ان کے سر جائے گا اگر عوام ان کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔
ادھر بیٹھ کے ممبر پر دلیلیں گھڑی کہ جو بابے سے دعا مانگنا بھی کیا ہے، جائز ہے، بابے کے آگے ماتھا ٹیکنا بھی کیا ہے، جائز ہے، قبر والے سے بیٹا مانگنا بھی کیا ہے، جائز ہے، رزق روزی کی برکتیں مانگنا بھی قبر والے سے کیا ہے۔ ادھر اگر ممبر پر بیٹھ کر دلیلیں دی ہیں تو جو اس کی دلیلوں پر آ کر اس کو حق سمجھے گا اور ایسا کرے گا تو اس کی بدعملی کا وبال بھی اس عالم کے سر جائے گا۔ خود اگر یہ بدعملی کرے گا، یہ والی جو عوام کو جو راہ دکھا رہا ہے، تو اس کی تو سزا بھگتے گا ہی، لیکن جو عوام اس کی وجہ سے اس کے دلائل سن کر اس کے قائل ہو کر وہ اس کو حق سچ سمجھ کر ایسا کرے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کے اعمال میں لکھا جائے گا اور دگنی سزا کا وہ کیا ہوگا، مستحق۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ دونوں ہی عذاب میں کیا ہوں گے، شریک۔ یہاں ہم ضمیر جمع کی لے گی ہے، اس لیے کہ یہاں صرف یہ دو گروہ نہیں ہے، برگلانے والے اور ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والے، بلکہ وہ معبودان باطلہ جو شیطان کی قسم سے ہیں یا مورتیاں ہیں، پتھر ہے، کسی بھی بے جان چیز کی مورتی بنائی ہوئی تھی، وہ بھی ہیں۔ اس لیے ہم ضمیر جمع لئی ہے کہ فرمایا یہ سب عذاب میں کیا ہوں گے، شریک، اکٹھے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مجرمین کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی یہاں یہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ چلو ان کے معبودان کو تو ان کے سامنے نہ ساڑا جائے۔ بھئی آج اگر کسی کی مورتی کو تھوڑی سی اس کی توہین بھی ہو جائے تو دنیا آسمان کیا ہے، سر پر اٹھا لیتے ہیں، زمین سر پر اٹھا لیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے جلایا جائے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ انہیں احساس ہوتا رہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھے، یہ تو ہم ان کو مددگار سمجھتے رہے، جبکہ یہ تو اپنے آپ کو سزا سے نہیں بچا پا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مزید ان کی رسوائی اور تذلیل مقصود ہے، جو ان کے پجاری ہوں گے ان کی مزید تذلیل اور رسوائی کیا ہے، مقصود ہے کہ لو دیکھو یہ وہ ہیں جن کو تم اپنا کیا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھتے رہے، آج وہ بھی تمہارے سامنے کیا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے اور تمہیں بھی وہ بچا نہیں رہے، مزید ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے کہ وہ اس پر مزید کیا ہوتے رہے، غصے ہوتے رہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی رہے، مزید ان کی تکلیف میں کیا ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہاں شرک کی اصل وجہ کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کو آخر مشرکین کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس مزید اضافی تکلیف میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ بھی ان کے معبودان کو ان کے سامنے جلانے کی کیا ضرورت؟ اگرچہ باطل ہیں مگر ان کے سامنے جلانے کی کیا ضرورت کہ ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو؟ فرمایا اس لیے کہ یہ باغی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک انہوں نے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کر تکبر میں اور گھمنڈ میں آ کر کیا ہے، اور متکبر کے تکبر اور اکڑ کو توڑنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اسے اضافی تکلیف بھی دی جائے، اسے اضافی تکلیف بھی، تاکہ اس کی اکڑ مرے، تاکہ اس کی اکڑ کیا ہو، ختم ہو، ورنہ اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ معمول کی سزا کے اوپر اکڑ تکبر جاتا نہیں ہے جب تک کہ ذلت اور رسوائی کے آخری درجے تک نہ پہنچے۔ تو متکبر ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تکبر دنیا میں شیطان نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا، لعنتی۔ اور ہر چھوٹا بڑا، نیک ہے بد ہے، جیسا بھی ہے، شیطان پر وہ لعنت ضرور کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو جب تک متکبر ذلت کی انتہا کو نہیں پہنچے گا اس کے تکبر کا وبال پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ کیسے کہ مشرکین مکہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کی یہ بات تسلیم کر لیں لا الہ الا اللہ، اگرچہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، سمجھتے تھے کہ یہ بات حق ہے، درست ہے، مگر محمد کی زبانی اگر اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اسے نبی ماننا پڑے گا، ہماری سرداری، ہماری اکڑ، ہماری بڑائی تو ختم ہو جائے گی۔
یستکبرون، فرمایا یہ تکبر میں آ جاتے تھے اور توحید کا انکار کرتے تھے، تو آج اس کی سزا بھی ایسی ہوگی کہ انہیں ذلت کی انتہا تک پہنچایا جائے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ان کا ایک اعتراض کہہ لیں یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، حالانکہ ہم تو اسے شاعر اور مجنون سمجھتے ہیں۔ نبی تو دور، نعوذ باللہ، ہم ان کو شاعر اور اس شاعر یا مجنون کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ شاعر یا مجنون کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم اپنے معبودوں کو کیا کر دیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، تو بھلا ہم ایک شاعر یا ایک مجنون کی وجہ سے کیسے چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ دو باتیں کی ہیں، چونکہ انہوں نے دو الزام لگائے کہ یہ شاعر بھی ہے اور مجنون بھی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ شاعر نہیں ہے، اور جو کچھ لے کر آئے ہیں نبی یہ شاعری نہیں ہے بالحق، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق احکام لے کر آئے، برحق شریعت لے کر آئے ہیں۔ رہی دوسری بات کہ تم انہیں مجنون کہہ رہے ہو، اور مجنون کہنے کی وجہ کہ ایک ہی بات ہانکے جا رہے ہیں کہ بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو، جہاں سے تمہیں یہ مجنون لگتے ہیں در حقیقت یہ رسول ہے، در حقیقت یہ کیا ہے؟ اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک وہ انسانوں میں رہے، دنیا میں رہے، تب تک اس کی ذمہ داری ہے دعوت دیتے جانا، لوگوں کو، عوام کو، مخلوق کو معبودان باطلہ کی راہ سے ہٹا کر معبود برحق، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی راہ پر لانا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر تمہیں بار بار اس کی دعوت دیے جا رہے ہیں اور شرک کی تردید کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ انہیں کوئی جنون ہے، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ فرمایا وصدق المرسلین، اور ان کے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو پہلے رسولوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تصدیق کے یا دو مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس بات کی دعوت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسول دیتے رہے، یہ بھی وہی دعوت دے رہے، یہ بھی وہی، انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے شرک کی تردید کی تمام سابقہ انبیاء نے، تو یہ نبی بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، لہذا دعوت مشترکہ ہے۔ تو سابقہ انبیاء کو جنہیں تم بھی مانتے ہو، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، حضرت ابراہیم کو نبی مانتے تھے، اپنا جد امجد مانتے تھے، تو فرمایا جیسے سابقہ انبیاء کی دعوت تھی یہ بھی تو وہی لائے، لہذا یہ کوئی نئی بات لے کر نہیں ہے، انہی والی دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں کوئی الگ اور انوکھی بات ہوتی جو پہلے انبیاء نے نہ کی ہوتی، پھر تو تم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اور تصدیق کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ کی آمد کے تذکرے ہیں، آپ کی نشانیاں ہیں، لہذا تم اپنے یاروں سے پوچھ لو، یہود سے کیا ہے پوچھ لو، یہود کے ساتھ تو ملنا جلنا تھا، ان کے ساتھ یارانے تھے اہل مکہ کے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو، وہاں سے تصدیق مل جائے گی۔ جو پیشین گوئی تورات نے دی، جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، یا دیگر انبیاء بنی اسرائیل نے جو پیشین گوئیاں بیان کی ہیں، آپ تو اس کی تصدیق ہے، ان پیشین گوئیوں کی سچائی ہے، صداقت ہے، لہذا اگر آپ کا انکار کر دو گے تو وہ پیشین گوئیاں کیا ہو جائیں گی؟ جھوٹی، وہ تو آپ کے لیے تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، فرمایا اب یہ انجام کا بیان ہے دو آیات میں، فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، لہذا اب تم دردناک عذاب چکھو، دردناک عذاب چکھو۔ دردناک دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سخت ہوگا، بھاری ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ شدت کے ساتھ ساتھ وہ دائمی بھی ہوگا، شدت کے ساتھ ساتھ اگر سزا سخت ہو مگر ہو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی بھول جاتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر ہو طویل عرصے کے لیے مگر شدید نہ ہو، مگر شدید اس کا بھی اتنا زیادہ کوئی خاص اثر، سہ جاتا ہے بندہ، آہستہ آہستہ عادی بن جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں دونوں باتیں اکٹھی ہوں گی، شدید بھی ہوگی اور دائمی بھی ہوگی، پھر نہ سہ پائیں گے، پھر اس کے عادی بھی نہیں ہو پائیں گے، ایسا دردناک عذاب ہوگا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
البتہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، تمہارے اپنے ہی کیے کا کیا ہے بدلہ ہے۔ وہی سوال کہ یہ دائمی سزا کیوں؟ یہ تو ناانصافی ہے کافر کے ساتھ، اگرچہ باقی سارے اعمال اس کے کیا ہوں اچھے ہوں، تو فرمایا کوئی یہ ظلم نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی۔ کافر کا سب سے بڑا گناہ ہی کفر ہے، اور اس کی سزا پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ وہ دائمی ہوگی، لہذا یہ کوئی ظلم، زیادتی یا ناانصافی نہیں ہے۔ ہاں الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے جو ہوں گے، خالص اللہ کی جو عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوگا، ان کی یہ سزا نہیں ہوگی۔ ان کی سزا، ان میں سے بھی گناہگار ہو سکتے ہیں، کفر کے علاوہ ان میں کوئی اور گناہ موجود ہو سکتا ہے، مگر ان کی یہ سزا نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ان میں توحید ہو، شرط یہ ہے کہ ان میں کیا ہو، بھئی کبیرہ گناہ ہوں اور بغیر توبہ کے بھی آ جائیں، لیکن عباد اللہ المخلصین، عبادت خالص کس کی کرتے ہوں، یعنی جس طرح ان کا عقیدہ توحید والا ہو، عملی طور پر بھی وہ موحد ہو، شرک پر کبھی نہ چلے ہوں، تو ان کے لیے رعایت ہوگی کہ ان کی یہ سخت سزا نہیں ہوگی، ان کا یہ دردناک عذاب، ان کی یہ دائمی سزا جو جہنم کی ہے، یہ ہاں وقتی طور پر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے تو الگ بات ہے، لیکن دائمی سزا نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوں، موحد، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوں، موحد ہو، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ صفات میں کسی بھی طرح سے وہ شرک کے قائل نہ ہوں، عملی طور پر بھی وہ شرک میں مبتلا نہ ہوں، تو ان کی بخشش ہوگی۔ اگر انہیں سزا دینی بھی پڑی کسی گناہ کی وجہ سے تو پھر یہ نہیں ہوگی، ان کے لیے کیا ہوگا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا